السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پتے کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنے معاملات کبھی دوسروں کے ہاتھ میں مت دیں۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں کہ آلویز بی ماسٹر آف یور اون افیئرس۔ اگر آپ اپنے معاملات دوسروں کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اور پھر اس چیز کی اہمیت آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں کیسے رکھنے چاہیے۔ کسی شخص کے ذاتی معاملات ہوں، خاندان کے معاملات ہوں، کسی ادارے کے معاملات ہوں یا کسی ملک کے معاملات ہوں، جو ہی آپ اپنے معاملات دوسروں کے ہاتھ میں دیں گے، آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی خواہشات، ضروریات، یہاں تک کہ سوچوں کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ کا وقار، آپ کی عزت نفس، آپ کی خود اعتمادی، آپ کی خود مختاری، سب کا جنازہ نکل جائے گا۔ آپ اپنے ارد گرد اشخاص کو دیکھیں، اداروں کو دیکھیں، حتیٰ کہ ممالک کو دیکھیں جو دوسروں پہ انحصار یعنی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ وہ آزادی سے، اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں۔ انہیں دوسرے جن پر وہ انحصار کرتے ہیں وہی ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھلا یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ آزادی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے معاملات چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ یعنی خود کفیل ہوں۔ ہم اپنے وطن عزیز کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا ہم دفاعی معاملات میں خود کفیل ہیں؟ فرض کریں کہ ہم خود کفیل ہیں، تو ہم اپنے وطن عزیز کی بہتری کے لیے اپنے پلانز، اپنی اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم خود کفیل نہیں تو پھر ہمیں ان ممالک کی باتیں ماننا پڑیں گی جو ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں، خواہ وہ ہتھیاروں کی صورت میں ہو، ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو یا ٹریننگ ہو۔ چند روز پہلے اخبارات میں یہ خبر تھی کہ ایران ہمارے خلاف فرانس میں ایک عدالت میں جا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران نے گیس کے بارے میں ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ایران اپنے گیس فیلڈ سے پائپ لائن بچھائے گا اور پاکستان کی سرحد تک لائے گا، اور وہاں سے پھر پاکستان اپنی پائپ لائن بچھا کر گیس لے گا۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا دیں، جن کی وجہ سے پاکستان نے ایران سے گیس نہیں خریدی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اب اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پاکستان کو تقریباً $18 بلین تک جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان مخمصے کا شکار ہے۔ ایک اور مثال سن لیں، پاکستان کو IMF سے قرض چاہیے۔ ہر میٹنگ میں IMF ایک نئی شرط جو ہے وہ کھڑی کر دیتا ہے۔ اب IMF قرض دینے کے لیے اتنی شرائط کھڑی کر چکا ہے کہ پاکستان کی بہت سی پالیسیز، خاص طور پر ٹیکس پالیسیز میں نہ صرف وہ دخل اندازی کر رہا ہے بلکہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ اس سیکٹر پہ ٹیکس لگائیں، اس میں آپ سبسڈی دیں، اس میں آپ بالکل نہ دیں۔ چونکہ ہم خود کفیل نہیں ہیں، اس لیے ہماری حکومت عوام کی مدد کرنا چاہے بھی، کسی سیکٹر میں ریلیف دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم دوسروں پر انحصار کیے ہوئے ہیں۔ بے شمار مثالیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے معاملات دوسروں کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ویلتھ جنریشن کا کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ ہم بہت سے اہم شعبوں میں خود کفیل نہیں، اس لیے
ہم اپنے ہی ملک میں اپنی مرضی کے مطابق نہ رہ سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ملکی حالات کا تجزیہ یعنی انالیسس کریں تو آپ کو 2 فیکٹر اہم نظر آئیں گے۔ پہلا کہ اگر ہم ایمانداری سے اپنے شعبہ میں محنت سے کام کریں، یہ ایک، اور دوسرا یہ کہ کفایت شعاری کو اپنا شعار بنائیں تو ہم ڈپینڈنسی میں کمی لا سکتے ہیں۔ جو ہی ہم کم ڈپینڈنٹ ہوں گے، ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی ضرورت کے مطابق فیصلے کر سکیں گے۔ آپ اپنے دیہی علاقوں کی حالت دیکھیں۔ میں تو بہت پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں آفیشیل ڈیوٹی بھی اور کسی نہ کسی ریسرچ کے سلسلے میں بھی کیا ہوں۔ اب زیادہ آبادی میں جو وڈیروں کی زمینوں پر کام کرتے ہیں یا ایگرو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ضرورتیں اپنی آمدنی سے بڑھائی ہوئی ہیں، اور یہ تقریباً 99% لوگوں کا یہی عالم ہے۔ شادی بیاہ ہو یا کفن دفن کے معاملات ہوں، اپنی مالی اور سماجی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ وڈیرے یا فیکٹری کی مالک سے قرض لینے کے بعد ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ مالی طور پر تو وڈیروں کے زیر بار ہوتے ہی ہیں، سماجی طور پر بھی وہ مقروض پر حاوی ہو جاتا ہے وڈیرا جو ہے۔ پھر وہ ان کے ہر فیصلے میں دخل اندازی کرتا ہے۔ مثلاً بچے کو ہائی اسکول کے بعد تعلیم دلانی ہے کہ نہیں دلانی ہے، یا کھیتوں میں مزدوری کروانی ہے۔ جو ہی بچی شادی کے قابل ہوتی ہے تو وڈیرے کا کوئی نہ کوئی جو ہے زیادہ عمر کا بندہ پہنچ جاتا ہے، اس سے وہ شادی کر دی جاتی ہے۔ یوں یہ انحصاری جو ہے، ڈپینڈنسی جو ہے، یہ نسل در نسل چل رہی ہے، اور آپ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مالک بھی نہیں رہے۔ ذاتی معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، ملکی سطح پہ کوئی معاملہ ہو، اخراجات جو ہیں وہ اپنی آمدنی کے مطابق اگر ہوں تو زندگی وقار اور سکون سے گزر سکتی ہے۔ ملکی سطح پر 2 عوامل اہم ہے۔ اپنی ضرورت کی اشیاء خود پیدا کریں، جو بنانے والی ہیں وہ بنائیں۔ ویلتھ جنریشن کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ ناظرین، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ویلتھ جنریشن کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ سب سے زیادہ اہم ویلتھ کیا ہے؟ یہ نالج ہے، علم۔ ہائی لیول ایجوکیشن میں، فیکٹریوں میں ریسرچ کو اہمیت دیں اور نالج جنریٹ کریں۔ نئی اشیاء بنائیں جنہیں آپ ایکسپورٹ کر سکیں۔ سب سے اہم ویلتھ جو ہم اپنی آنے والی نسل کو دے سکتے ہیں وہ نالج ہے، اور نالج جنریٹ کرنے کے لیے پروسیجرز، میتھڈ، سسٹمز اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کے بلکہ ذہن میں ڈالیں۔ مجھے یاد آتا ہے قصبے کمال کن کے عزیز جہاں شبی، کام میں ایسی مہارت پیدا کرو کہ تم دنیا کے لیے اہم ہو جاؤ۔ جب آپ کے پاس نالج ہو، آپ کریٹیو ہوں گے، نئی ایجادات کریں گے، کفایت شعار ہوں گے، آپ کے معاملات زندگی بھی اپنے کنٹرول میں ہوں گے، آپ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جی سکیں گے۔ پاکستان کے لیے یہ مجھے معلوم ہے کہ اپ ہل ٹاسک ہے، مطلب بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ سوچیں۔